دانیال سپر لیگ کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں اور کورال اتحاد ویلفیئر کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنی خوبصورت ایونٹ سجایا. اور میں روحانیات کا طالب علم ہوں اور روحانیات کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کھیل کا روح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مادی ایکٹیویٹی ہے اور یہ فضول ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ ہماری روح کی تطہیر کے لیے بڑا اچھا عمل ہے. معاشرے سے اگر ہم نے شدت پسندی کو ختم کرنا ہے, ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے, تو ایسی صحت افزا جو سرگرمیاں ہیں یہ ہمیں ضرور جاری رکھنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں لمبی گفتگو ہوگی, لیکن میں بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ آپ کا یہ بھی شکریہ کہ ہماری یہاں سے بہت ساری آبادی مائیگریٹ کر کے جا رہی ہے باہر, اور لوگ واپس اپنے گاؤں میں نہیں آنا چاہ رہے, لیکن آپ لوگ یہ خوبصورت ایکٹیویٹی کر کے اپنوں کو واپس اپنی مٹی کے ساتھ جوڑنے کا حق ادا کر رہے ہیں, جس کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ جو قومیں اپنی مٹی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتی ہیں ان کا پھل جو ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے, اور پھل جتنا بھی اچھا ہو اگر وہ مٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو وہ جلد ختم ہو جاتا ہے, اور آپ مٹی کے ساتھ جوڑنے کا یہ کام کر رہے ہیں. میں اس کے لیے آپ کو انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مومن کی تعریف فرمائی تو فرمایا کہ کمزور اور طاقتور مومن کے مقابلے میں جو طاقتور مومن ہے وہ میرے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے. اور طاقتور مومن وہی ہو سکتا ہے جو کھیل کی سرگرمیوں کو فروغ دے, اور میرے آقا علیہ السلام نے گھوڑ سواری, تیراکی اور بہت سارے کھیلوں کو پسند کیا. اور آپ کو یہ سن کر خوبصورت حیرت ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام نے کبڈی کے میدان میں ایک چیلنج قبول کیا, اور ایک غیر مسلم کو وہاں کبڈی کے میدان میں کبڈی کھیلتے ہوئے گرایا, اور اس گرنے کی وجہ سے وہ پہلوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو ہم اس دین کے فالور ہیں جو کھیلوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور یہ خوبصورت سرگرمی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں, وقت بہت کم ہے, کہ اگر ساتھ ہی یہ دانیال سپر لیگ یہ کام کرتے تو قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا کہ 2 نمازوں کا یہاں ٹائم ہوتا ہے, صرف 15 منٹ لگتے ہیں میرے خیال میں. آپ کی یہ 15 منٹ اگر آپ جماعت کے ساتھ, ہم نماز تو سارے پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں نماز پڑھیں اور یہ آپ کا جو لائیو چل رہا ہے اس کو دکھایا جائے کہ کوسار میں یونین کانسل 1 میں دانیال سپر لیگ کو یہ میچ ہو رہا ہے اور زور اثر جماعت کے ساتھ میچ روک کے پڑی جا رہی ہے, یہ روایت ریت بنتی جائے گی اور قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور آخری بات انتہائی قابل احترام ہمارے ماسٹر آفتاب صاحب ہماری خوشی و غمیوں میں شریک ہونے والے اور مسلم لیگ نون کے یہاں پہ ایک ذمہ دار شخصیت بیٹھے ہیں. جس طرح مجھ سے سابقہ سب لوگوں نے ان کے ساتھ ریکویسٹ کی, میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نیچے والے گراؤنڈ کو اوپر کریں اور اس گراؤنڈ کو بہتر طور پہ لے جایا جائے. یہ گراؤنڈ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ دیوار سامنے جو گری ہوئی ہے یہ گری ہوئی نہیں تھی. ہمارے پی ٹی ماسٹر غلام عباس علی صاحب طالب علموں کے ذریعے اس کو ٹھیک کروا دیا کرتے تھے. بعض اوقات اگر کوئی پتھر گر جائے تو ہم لگا لیا کرتے تھے. تو یہ اسکول والے بھی کچھ پتھر لگائیں اور کچھ ہمارے سیاسی لوگ لگائیں تاکہ ہمارا بہترین مرکز بن سکے. اسی پہ اختتام کرتا ہوں. قدم قدم پہ خون دل کے آنسو جلا رہا ہوں یہ سوچ کر کے کوئی پیچھے آ رہا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب یاسر الخیری صاحب. اس کے بعد میں ملتمس ہوں پیارے بھائی جناب راجہ امجد